بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور سمجھایا، نوح علیہ السلام کی قوم نہیں سمجھی، تو بالآخر 950 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور درخت لگایا، اور 100 سال اس کے تیار ہونے کا انتظار کیا۔ پھر اس کو چیر کر کشتی کے لیے تختے بنائے، اور اس کی تیاری میں بعض کی رائے کے مطابق 100 سال اور بعض کے خیال کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ 160 فٹ لمبی کشتی بنائی جائے، اور اس کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں پر تارکول لگائی جائے، اور اس کے سامنے والا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ تورات میں بھی یہی لکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کشتی کی لمبائی 600 ہاتھ اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کشتی کی لمبائی 1200 اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ تمام اہل رائے نے کہا ہے اس کشتی کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ 3 منزلہ کشتی تھی۔ ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپائیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیان والا حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کے جانب تھا، اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح، ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم ساتھ ساتھ درست کام کرنے پر آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارے تو ہر جانور چرند پرند میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جس کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق عذاب آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں لے کر کشتی میں سوار ہونا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا۔ اللہ کافروں کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے پرندوں میں طوطا کشتی میں سوار ہوا، اور سب سے آخر میں حیوانات میں سے گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر سوار ہو گیا۔ مفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر 15 ہاتھ اونچا ہو گیا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی یہی روایت ہے۔ بعض نے کہا ہے پانی 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم سخت پہاڑی، میدانی اور ریتیلی ہر قسم کے علاقوں کو گھیر لیا، اور روئے زمین پر زندہ مخلوق میں سے کوئی آنکھ حرکت کرنے والی نہ بچی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ 80 آدمی اور ان کے گھر والے سوار تھے۔
وہ کشتی میں 150 دن سوار رہے اور اللہ نے کشتی مکے کی جانب چلا دی تو وہ 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جودی پہاڑ کی طرف موڑ دیا تو وہاں رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ زمین کے متعلق خبر لائے۔ وہ گیا اور مردوں پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھانے لگا اور لوٹنے میں تاخیر کا مرتکب ہوا۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کے پتے لایا اور اس کے پاؤں کو مٹھی بھی لگی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا ہے زمین سے، پس نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے، وہاں ایک بستی آباد کی جس کا نام انہوں نے سمانین رکھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھے تو وہ 80 زبانیں بول رہے تھے، ان میں سے ایک زبان عربی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی ترجمانی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی بعثت 480 برس کی عمر میں ہوئی اور وہ طوفان نوح کے بعد 350 برس زندہ رہے تو ان کی کل عمر 1780 سال بنی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔